ناظرین پہلے یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے، اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی، اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں۔ اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو۔ اب کہاں یہ کہنا کہ امام علی مقام نے اجتہاد کیا، کہاں اس کو بنا دینا کہ امام علی مقام کا عمل اور کردار فتنہ تھا۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ابھی تک 48 گھنٹے ہونے کو ہیں، جمل جلالی اور اس کی ذریت میرے ان 10 سوالوں سے ابھی تک فرار ہے۔ ان سے اور ان کی پوری پارٹی سے، ان کی کمپنی سے ابھی تک ان 10 سوالوں کا جواب نہیں بن پایا۔ نئے کلپ آئے، ان 10 سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب نہیں دیا انہوں نے۔ بیچارے یہ توقع کر رہے تھے کہ ہماری توقع کے مطابق چشتیوں کا جواب ہوگا، کہ جس کی ہمیں بھی توقع نہیں تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو ہمارے اوپر 10 سوال جو ان کے اوپر قرض ہیں وہ ہمیں سامنے رکھ کر لا دیں گے۔ بہرحال ان کو چیلنج ہے، ان 10 سوالوں کے جواب دو۔ جمل جلالی اور ذریت پہلے ان 10 سوالوں کے جواب دو، اور ہاں الحمدللہ ہم ترتیب وار تمہارا ہر بات کا رد کرتے آ رہے ہیں، ہر چیز کا جواب دیتے آ رہے ہیں، لیکن تم سے ابھی 10 سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب نہیں بن پایا۔ ڈوب مرنے والی بات ہے، کم از کم کہہ دیتے کہ ان 10 سوالوں میں سے اس ایک سوال کا جواب یہ ہے، نہیں بن پایا۔ اور یہ ہے تمہاری اوقات، علمی لیاقت، اور یہ ہے تمہاری ہمت۔ اب میں اس زاہد نعمانی جو نیا کلپ آیا ہے اس کا رد کرتا ہوں، اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ پوری ذریت یاد رکھیں گے اور ان کے پاس قیامت تک اس کا بھی جواب نہیں بن پائے گا۔ زاہد نعمانی، تیرا جواب تو میں دے رہا ہوں، اور آج تیری منہ مانگی تمہیں موت ملے گی۔ جمل جلالی اس کو سمجھا دے، اس نے اپنے منہ سے موت مانگی ہے تو آج اس کو اس کی منہ مانگی موت مل رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ اور اس کی جہالت دیکھیے جمل جلالی کے اس نمائندے زاہد نعمانی کی۔ شروع میں کہتا ہے کہ سب سے پہلے تم یہ واضح کرو کہ تمہارا موقف کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سارا گروہ واضح کرے کہ ان کا موقف کیا ہے۔ حالانکہ سیدی امام الغیرت نے پہلا بیان ڈاکٹر جمل جلالی کے خلاف لگایا تھا، اس میں امام ذہبی کے حوالہ سے اپنا موقف بیان فرمایا تھا، لا نحبہ ولا نسبہ، مطلب نہ تو ہم اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کو پاک کہتے ہیں، ولا نسبہ، نہ اس کو سب کرتے ہیں، یعنی نہ ہم اس کو پلیت کہتے ہیں۔ میں تو امام محمد والا اور وہ مذہب رکھتا ہوں، سکوت والا، توقف والا، خدا جانے، لا نحبہ ولا نسبہ، جو حافظ ذہبی نے شعر میں فرمایا، نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ گالیاں دیتے ہیں، اس کا حال خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ اور جو سید امام الغیرت نے فرمایا ہے، اس نے اپنے کلپ میں بھی چلایا ہے کہ میرا آخری اور حتمی موقف یہی ہے، نہ اس کو پاک کہتے ہیں نہ پلیت کہتے ہیں۔ سید امام الغیرت نے فرمایا کہ ہم توقف اختیار کرتے ہیں۔ اور جاہل انسان، تیرے ڈاکٹر کے رد میں پہلے بیان میں سید امام الغیرت نے واضح فرما دیا تھا، جس میں وہ 10 تمہارے اوپر سوال تھے جن سے تم فرار ہو، اسی بیان میں اپنا موقف امام ذہبی کے حوالے سے سیدی امام الغیرت نے بیان فرمایا تھا۔ تیرے کان نہیں ہیں، بہرا ہو گیا ہے کہ تو نے وہ موقف ہی نہیں سنا۔ بہرحال سب کچھ سنتے ہیں، جانتے ہیں، صرف اور صرف اپنے ان چند چمچوں کو جو ڈاکٹر جمل جلالی کے چمچے ہیں ان کو ورغلانے کے لیے، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ادھر ادھر گھما رہے ہیں، حالانکہ موقف تو تیرے پاس موجود ہے۔ تیرے جب ڈاکٹر کا سید امام الغیرت نے رد فرمایا تھا، پورا بیان لگایا تھا، اس میں واضح موقف تو بیان کر دیا تھا کہ لا نحبہ ولا نسبہ، امام ذہبی کے حوالے سے وہی ہمارا موقف ہے۔ اور پھر اسی موقف کے حوالے سے سیدی امام الغیرت حافظہ اللہ تعالی کا پرانا بیان جو کسی نے فیس بک پر چلایا، حالانکہ فیس بک پیج ہمارا کوئی افیشل نہیں ہے، اس نے اس کو افیشل سمجھ کر، اس کو ہمارا موقف سمجھ کر آگے لوگوں کو سنایا، کیونکہ ان کے پاس کوئی واضح ثبوت دلیل تو ہے ہی نہیں۔ اگر ہمارا تو نے موقف جاننا تھا تو جو تیرے ڈاکٹر جمل جلالی کو سیدی امام الغیرت نے فرمایا کہ یہ ہے ہمارا موقف، جو آخری تیرے جلالی کے اوپر رد لگا کر سیدی امام الغیرت نے اپنا موقف واضح فرمایا تھا، اس کو اٹھاتا نہ۔ اس نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پتہ نہیں کون کتنے پیج کسی نام سے چلے ہوئے ہیں، فیس بک پر ہزاروں فیک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اور اس کے جمل جلالی کے بھی ہزاروں فیس بک پیج نکل آئیں گے اگر نکالو تو، لیکن اس نے کیا کیا؟
وہ فیس بک پر اعتماد کر کے سارا کچھ لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارا کوئی بھی فیس بک پر افیشل پیج نہیں ہے سوائے مفتی فضل احمد چشتی افیشل یوٹیوب چینل کے. تو لہٰذا یہ لوگوں کو دھوکہ دینا بند کرو. یہ عام سے پیج پتہ نہیں کتنے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان کو اٹھا کر یہ کہنا کہ یہ تمہارا موقف ہے. ہمارا موقف وہی ہے جو سید امام الغیرت حافظہ اللہ تعالی نے تیرے ڈاکٹر جمل جلالی کے رد میں امام ذہبی کے حوالے سے بیان فرمایا, وہی موقف ہے. باقی یہ فیس بک کا سہارا مت لو, مت لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ادھر ادھر کی باتوں کا سہارا لو. تیرے جمل جلالی کے رد میں 10 سوالات بھی تھے, کیونکہ تو اس بیان کو لیتا تو لوگ تجھے کمنٹ باکس میں تھو تھو کرتے. کمینے انسان, پہلے ان 10 سوالوں کا جواب تو دے. لیکن جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں. ذرا اس کا یہ بیان سن لیں. اور ہر وہ شخص جو یزید کو پلید فاسق فاجر نہیں مانتا وہ گمراہ ہے ان ائمہ کے نزدیک. تو کہتا ہے کہ ہر وہ شخص جو یزید کو فاسق فاجر نہیں مانتا وہ گمراہ ہے ان ائمہ کے نزدیک. اب مجھے تو بتا, میں نے پچھلے 10 سوالوں میں بھی یہ بات بار بار دہرائی تھی کہ کہہ لسان المیزان میں جو روایت لکھی ہے امام ابن حجر عسقلانی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے یترحم, فتویٰ لگا عمر بن عبدالعزیز گمراہ ہے. لگا فتویٰ سیدنا عمر بن عبدالعزیز پر, کمینے انسان لگا فتویٰ. لگا فتویٰ لیث بن سعد پر کہ وہ گمراہ ہیں. پچھلے 10 سوالوں میں نے تجھے بار بار کہا تھا کہ لگا فتویٰ. لگا فتویٰ امام ذہبی پر, وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم اس کو پلید کہتے ہیں نہ ہم اس کو پاک کہتے ہیں, لا نحبہ ولا نسبہ. سید امام الغیرت نے بھی یہی موقف اختیار فرمایا. تو لگا فتویٰ امام ذہبی پر کہ وہ گمراہ ہیں, اور آخر میں حضرت حجت الاسلام امام غزالی پر بھی لگا فتویٰ کہ وہ گمراہ ہیں. کمینے انسان, پچھلے سوالوں میں بھی میں نے بار بار دہرایا تھا کہ ان کو بھی گمراہ کہو, ان کو بھی مذہب اہل سنت سے خارج کہو. سانپ سونگ گیا تمہیں, کچھ بھی نہیں بولا. کیوں؟ جہل انسان. بکواس کرنا آتا ہے تو سید امام الغیرت کر, بکواس کرنا آتا ہے تجھے بولنا. تمام پچھلے ائمہ گزر چکے ہیں جنہوں نے یزید کو فاسق فاجر نہیں مانا, وہ گمراہ ہیں. بولنا, تجھ سے جرات نہیں ہوتی. کیوں؟ تو کمینہ انسان ہے. صرف اور صرف جھوٹ کے اوپر تمہارا سارا ڈاکٹر جمال جلالی اور ذریت کھڑی ہوئی ہے. تمہارے پاس سوالوں کے جوابات نہیں تھے. 10 سوال کیے تھے میں نے. سننے والوں دوستو, ان سے پوچھو بار بار کہ 10 سوالوں کے جواب کہاں ہیں, جہاں پر میں نے بار بار کہا تھا جنہوں نے یزید کو فاسق فاجر نہیں مانا, جن ائمہ نے امام ذہبی ہوں, امام ابن حجر عسقلانی ہوں, اور اس کے ساتھ امام حجت الاسلام امام غزالی ہوں, امام لیث بن سعد ہوں, ان سب پر لگاؤ فتویٰ. کیوں نہیں لگایا تم نے ابھی تک؟ کیوں نہیں کہا کہ وہ اہل سنت سے خارج ہیں؟ تمہارے اس جملے سے وہ سارے کے سارے اہل سنت سے خارج اور گمراہ ہو گئے. اور بیوقوف انسان, جب سارے اہل سنت سے خارج اور گمراہ ہو گئے تو کس بات کی مولی ہے جو سارے امت تو گمراہ ہو گئے اور تو بچ گیا؟ ہاں مسلمانوں سنیوں, دیکھو ایک ڈاکٹر یہودی ڈاکٹر جمال جلالی کو بچانے کے لیے امام ذہبی ان کے نزدیک گمراہ ہو گئے, امام ابن حجر ان کے نزدیک گمراہ ہو گئے, امام حجت الاسلام امام غزالی ان کے نزدیک گمراہ ہو گئے. اور کیا ہوتا ہے کمینہ پن, اور کیا ہوتی ہے جہالت؟ بتاؤ مجھے. جو کمینے لوگ امام ذہبی کو نہیں چھوڑ رہے, امام حجت الاسلام امام غزالی کو نہیں چھوڑ رہے, ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ کتے بھونکتے ہیں سید امام الغیرت پر تو مسلمانوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اماموں کو نہیں چھوڑا. لیکن جمل جلالی شرم تم کو مگر آتی نہیں. اور دوستو پھر اس کمینے شخص کی کمینگی دیکھیے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے وہ بات جو سید امام الغیرت نے فرمائی ہی نہیں ہے وہ ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہتا ہے چشتی صاحب, آپ نے یہ جو دعویٰ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل فتنہ تھا, اس فتنے پر آپ نے اجماع اور اتفاق بڑا گہرا نکال کے دعویٰ کیا تھا. اتنے گہرے کو چھوڑیں, صرف ایک حوالہ پیش کریں پوری اسلام کی تاریخ میں کہ جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کردار کو فتنے سے تعبیر کیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل اور امام پاک کا کردار وہ فتنہ تھا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی اگر کسی کی طرف جھوٹ موٹ کفر یا گستاخی کی نسبت کرتا ہے تو وہ جس نے جھوٹ موٹ منسوب کی ہے وہ اس منسوب کرنے والے کی طرف لوٹے گی. میں پورے انصاف کے ساتھ کہتا ہوں, انہوں نے جو اپنے یوٹیوب چینل پر نعمانی میڈیا ہے یا کیا اس کا نام ہے, اس کا سکرین شاٹ میں لگا رہا ہوں, وہ سکرین ریکارڈنگ دیکھیں. اس میں سیدی امام الغیرت فرما رہے ہیں امام علی مقام نے اجتہاد فرمایا. وہ امام کی رائے تھی, امام کا اجتہاد تھا. وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے, اجتہاد تھا. وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے, اجتہاد بدل گیا, رائے بدل گئی. اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں. اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے, جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا. جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو, جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو. اب اس امام علی مقام کا عمل کیا فرما رہے ہیں میرے امام الغیرت؟
کہہ رہے ہیں کہ امام علی مقام نے اجتہاد فرمایا، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ امام علی مقام کے عمل کو فتنہ قرار دیا، حالانکہ انہوں نے امام علی مقام کے عمل کو اجتہاد فرمایا۔ کمینے انسان، وہ اجتہاد فرما رہے ہیں تو اس کو فتنہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو جان بوجھ کر امام علی مقام کی طرف فتنے کی نسبت تو کر رہا ہے، امام علی مقام کی طرف۔ اولا یہ، پھر جو فتنے کی بات کہی، یہ اس طرح کی جنگ کو فتنہ کہتے ہیں، یہ لفظ سنیں آپ۔ چلتے ہیں، اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا۔ سن لیا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس طرح کی جنگ کو تمام محدثین، تمام متکلمین، تمام فقہا فتنہ کہتے ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ سید امام الغیرت نے فرمایا تھا تمام جنگوں کو فتنہ کہتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ امام علی مقام کو، امام علی مقام کے کردار کو، امام علی مقام کے عمل کو فتنہ کہا ہے۔ کمینے انسان، شرم نہیں آتی تجھے؟ جو بات کہی نہیں، دوبارہ سنیں آپ، ان کے چینل سے سکرین ریکارڈنگ کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں، وہ ایک بار پھر سنیں آپ۔ وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے، اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی، اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں۔ اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا۔ جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو۔ اب اس کے کہاں یہ کہنا کہ امام علی مقام نے اجتہاد کیا، کہاں اس کو بنا دینا کہ امام علی مقام کا عمل اور کردار فتنہ تھا، کہاں یہ کہنا کہ اس طرح کی جنگوں کو تمام فقہا، تمام محدثین، تمام متکلمین وہ کس میں رکھتے ہیں؟ فتن میں۔ اور اس کو یہ سارا کچھ بتا دیا گیا ہے، سارے حوالے اس کو دیے جا چکے ہیں کہ تمام محدثین، تمام فقہا، تمام متکلمین، جمل ہو، صفین ہو، کربلا ہو، وہ ساری جنگوں کو فتنہ میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان تھے دونوں طرف۔ تو کمینے انسان، تو نے کیوں جسارت کی امام علی مقام کی طرف فتنے کی نسبت کرنے کی، جب سید امام الغیرت نے فرمایا ہی نہیں؟ امام الغیرت حفظہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس طرح کی جنگوں کو فتنہ کہتے ہیں، تو نے کہہ دیا کہ امام علی مقام کو فتنہ کہہ رہے ہیں، تو یہ شرم نہیں آئی؟ صرف اور صرف مسلمانوں، صرف اور صرف اپنے ڈاکٹر جمل جلالی کو بچانے کے لیے، اور انہوں نے کوشش کی کہ ہم ان کو چشتیوں کو نیچا دکھلائیں، امام علی مقام کی اتنی بڑی گستاخی یہ شخص کر رہا ہے کہ ان کے عمل اور کردار کو فتنہ کہہ رہا ہے، حالانکہ سید امام الغیرت نے ان کے عمل اور کردار کو اجتہاد فرمایا۔ کہاں اجتہاد اور کہاں فتنہ؟ ان پر لعنت پڑی ہے کہ ایک یہودی ڈاکٹر کو بچانے کے لیے امام علی مقام کی طرف جھوٹ موٹ کی نسبت کر رہے ہیں۔ کس کی؟ فتنے کی۔ اور کیا ہوتی ہے لعنت؟ لعنت تو تمہارے کردار پر پڑی ہوئی ہے کمینوں، کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سید امام الغیرت نے فتنہ کی نسبت کی ہی نہیں، اور تم اپنے ڈاکٹر جمل جلالی یہودی ڈاکٹر کو بچانے کے لیے فتنے کی نسبت امام علی مقام کی طرف کر رہے ہو۔ سید امام الغیرت نے فرمایا اس طرح کی جنگوں کو فتنہ کہتے ہیں، تم نے کیا کیا؟ امام علی مقام کے کردار کو فتنہ کہہ دیا۔ پھر سنو دوستو، وہ امام کی رائے تھی، امام کا اجتہاد تھا، وہاں سے چلے انکار کر کے مکہ میں آ گئے، اجتہاد تھا، وہاں سے چلے خطوں کے پیچھے کوفہ کے قریب پہنچے، اجتہاد بدل گیا، رائے بدل گئی، اپنی رائے علماء کے پاس یہ لفظ چلتے ہیں۔ اور ایسی لڑائیوں کو تمہاری تاریخ اور حدیث اور عقیدے کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں فتنے کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاد کے ساتھ تعبیر نہیں کیا جاتا۔ جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو، جس پر اسلاف کا اجماع اور اتفاق ہو۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے یہ لوگ کمینے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بات کیا تھی، اس کو کیا بنا دیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں وحشت میں ہر ایک نقطہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ اور بدبختو، امام علی مقام کی طرف جھوٹ موٹ اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے، امام علی مقام کے عمل اور کردار کو تم خبیثوں نے فتنہ کہہ دیا، حالانکہ اس طرح کی جنگوں کو سید امام الغیرت فتنہ کہہ رہے تھے۔ لیکن جمل جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اور آگے چل کر کہتا ہے کہ روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے۔ اعتراض اٹھایا گیا کہ ہم نے تو جناب روایات کی تحقیق مانگی تھی، تو یہ اس طرف چل پڑے روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے۔ کب؟ قرض ہے تم پر، کب پیش کرو گے؟ کب پیش کرو گے روایات کی تحقیق؟ کب جواب دو گے ان 10 سوالوں کے؟ کب؟ نعمانی
تم پر قرض ہیں تیرے ڈاکٹر جمال جلالی پر، وہ 10 سوالات قرض ہیں، کب جواب دو گے ان کا؟ کمینو، آئیں بائیں تائیں شائیں کر رہے ہو، 48 گھنٹے ہو گئے ہیں، ان میں سے 10 میں سے کسی ایک سوال کا جواب تو تم سے نہیں بن پایا، اور اب کہہ رہا ہے کہ ہم تحقیق آگے پیش کریں گے۔ یا سن لیں، یہ اعتراض اٹھایا گیا کہ ہم نے تو جناب روایات کی تحقیق مانگی تھی، تو یہ اس طرف چل پڑے روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے۔ مطلب ابھی تک تم جخے مارتے رہے، ابھی تک تم سے کوئی تحقیق پیش نہیں ہوئی، کوئی تحقیقی بات تم نے نہیں کی، آگے پیش کرو گے؟ تو یہ جو پہلے 48 گھنٹے سے تم جخے مار رہے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ جخے ہے تمہاری کھچے ہے، اور پھر اپنے آپ کو حسینی کہتے ہو اور دوسروں کو یزیدی کہتے ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لیکن جمال جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں، اور حماقت اور بدحواسی دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ روایت پر کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ یہ جو اعتراض اٹھایا گیا کہ ہم نے تو جناب روایات کی تحقیق مانگی تھی، تو یہ اس طرف چل پڑے روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے، لڑائی جھگڑا کسی روایت پر نہیں ہے۔ پہلے کہتا ہے کہ جی یہ جو اعتراض اٹھایا گیا روایات پر، اس کی ہم تحقیق پیش کریں گے، اور کہہ دیتا ہے ساتھ میں کہ جی روایات پر تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اور بے وقوف انسان پھر اعتراض کس پر بات پر ہے جس کا تو اعتراف بھی کر رہا ہے؟ مطلب کوئی سر پیر نہیں ہے اس ذریت جلالی کا، اس طرح بدحواس ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ اڑی اڑی سی رنگت، یہ الجھی الجھی زلفیں، تیری صبح کہہ رہی ہیں تیری شام کا فسانہ۔ اور آگے پھر حیرانگی کی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس الو کو آگے کس نے کر دیا، کیونکہ ڈاکٹر جمال جلالی خود یہودی الو ہے، تو پھر اس نے اسی الو کو آگے کر دیا۔ آگے کہتا ہے کہ ہم سارا اہل سنت کا موقف پیش کریں گے۔ لڑائی جھگڑا یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے، اس پر ہے۔ سب سے پہلے موقف ہوتا ہے دلائل بات کی بات ہوتی ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ سارا اہل سنت کا جو موقف ہے وہ پیش کریں گے۔ ارے کمینے بے وقوف جاہل، پہلے کیا کر رہا تھا تو؟ مطلب ابھی تک تو نے اہل سنت کا موقف ہی پیش نہیں کیا، یا تو پھر ان 4 ائمہ کو جن کا پہلے تو نے موقف پیش کیا اہل سنت سے خارج سمجھتا ہے۔ بے وقوف انسان، یہ ذرا اس کی آواز سنے، اس کی ویڈیو سنے، کہہ رہا ہے کہ ہم اہل سنت کا موقف بھی سارا پیش کریں گے۔ لڑائی جھگڑا یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے، اس پر ہے۔ سب سے پہلے موقف ہوتا ہے دلائل بات کی بات ہوتی ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ سارا اہل سنت کا جو موقف ہے وہ پیش کریں گے۔ اوے یار، کیسے جاہل لوگ ہو تم، یہ تمہارے اوپر پھٹکار ہے ان 4 ائمہ کی۔ اب اگر تم نے اہل سنت کا موقف پیش نہیں کیا تو جن 4 اماموں کا موقف تم نے پیش کیا تھا، یعنی سیدی اعلی حضرت سیدی مہر علی، سیدی مجدد الفسانی اور سیدنا شیخ محقق، وہ سارے اہل سنت سے خارج ہیں، کیونکہ تم نے ان کا موقف پہلے پیش کیا اور کہہ رہے ہو کہ اہل سنت کا موقف ابھی باقی ہے، ہم نے پیش کرنا ہے، پیش کریں گے۔ ذرا پھر دوبارہ سن لیں، پورا کلپ سن لیں۔ یہ جو اعتراض اٹھایا گیا کہ ہم نے تو جناب روایات کی تحقیق مانگی تھی، تو یہ اس طرف چل پڑے روایات کی تحقیق بھی پوری پیش کریں گے، لڑائی جھگڑا کسی روایت پر نہیں ہے۔ لڑائی جھگڑا یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے، اس پر ہے۔ سب سے پہلے موقف ہوتا ہے دلائل بات کی بات ہوتی ہے، اس پر بھی ہم انشاءاللہ سارا اہل سنت کا جو موقف ہے وہ پیش کریں گے۔ کیا ہو گیا ہے ڈاکٹر جمال جلالی؟ یہی تم نے نمونے آگے کیے تھے، تجھے کیا یہی بچانے والے رہ گئے تھے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، بات کم جھاگ زیادہ، پتہ نہیں کیا کچھ بکتا رہتا ہے، جس کو خود کو نہیں پتا کہ میں کیا کچھ بول رہا ہوں۔ پہلے کہہ گیا کہ روایات پر اعتراض تو اٹھائے گئے پر ان پر میں جواب پیش کروں گا، پھر کہتا ہے روایات کا تو جھگڑا ہی نہیں ہے، تو پھر جواب کس چیز کا دے گا؟ روایات کی تحقیق تو کس چیز کی پیش کرے گا؟ روایات کی تحقیق پیش کریں گے، اور کہتا ہے روایات کا جھگڑا ہی نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے ہم اہل سنت کا موقف بھی پیش کریں گے۔ مطلب جو پہلے 4 اماموں کا تو موقف پیش کر چکا ہے وہ سارے اہل سنت سے خارج ہیں، امام اہل سنت کو اہل سنت سے خارج کر دیا۔ واہ جلالی، تیری ذریت کی جہالت، تو خود جاہل ہے، تو نے آگے تیری جہالت کی فیکٹری سے جاہل ہی نکالنے تھے، اور کیا نکالنا تھا تم نے؟ جاہلو، یہی ہوتا ہے جہالت کا نتیجہ۔ پھر کہہ رہا ہوں اب بھی موقع ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ کمینو، امام اہل سنت کو اہل سنت سے تم نے نکال دیا، اور کیا ہوتی ہے جہالت، اور کیا ہوتی ہے خباثت؟ لیکن جمال جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اور پھر یہ کمینہ انسان متقدمین پر بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم نے متقدمین کی تحقیق ماننی ہے تو ہم ان کی تحقیق کا بھی کٹا چھٹا نکال دیں گے۔ یہ ذرا اس کا کلپ سن لیں۔ اگر کچھ غیرت ہے، تم نے بغاوت کا اعلان کر ہی دیا کہ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم متقدمین کی تحقیق کو مانتے ہیں، اس تحقیق کا بھی ہم کٹا چھٹا نکال کے رکھیں گے۔
اس کمینے انسان کو میں اتنا کہنا چاہوں گا، ابے جاہل کٹے، تو اپنی ماں کے پیٹ میں کیسے داخل ہوا اور کیسے تیرا تھوبڑا باہر آیا؟ یہ اس بات کی تحقیق نہیں ہے اور تو نکلا ہے متقدمین کی تحقیق کا کٹا چھٹا نکالنے۔ او کمینے انسان، بیوقوف اور جاہل انسان، یہ تمہاری جہالت کا نتیجہ ہے کہ متقدمین کی تحقیق کے کٹے چھٹے یہ نکالیں گے، جاہل کٹے ہو کر یہ جاہل کٹے متقدمین کی تحقیق کے کٹے چھٹے نکالیں گے۔ اور ڈاکٹر جمال جلالی، یہ تم نے جو نمائندے آگے کیے ہیں، افسوس ہے تجھ پر، کیونکہ تو یہودی ڈاکٹر ہے، اسی لیے تم نے ایسے کمینوں کو آگے کیا جو متقدمین پر بکواس کر رہے ہیں کہ ان کی تحقیق کا کٹا چھٹا نکالیں گے۔ لیکن جمال جلالی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ پھر سامعین کرام، یہ ہمیں الزام دیتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت کا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغی کون ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 10 میں امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احیاء علوم الدین کی ایک بات لکھتے ہیں، وہی بات جو پچھلے 10 سوالوں میں نے بھی ان کو کی تھی اور ان کو للکارا تھا کہ اس کا جواب دو۔ ان میں سے کسی ایک نے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ 10 سوالوں سے ابھی تک یہ فرار ہیں۔ ان میں سے ایک بات تھی حجت الاسلام امام غزالی کی احیاء علوم الدین کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یزید نہ قاتل امام علی مقام ہے، نہ قتل کا حکم اس نے دیا ہے۔ اس پر یہ اتنے حواس باختہ ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اب دیکھیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام غزالی کی وہی بات نقل فرماتے ہیں جس کو یہ آگے جا کر تفرد کہتا ہے۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَإِن قِيلَ هل يجوز لعن يزيد لأنه قاتل الحسين أو آمر به قلنا هذا لم يثبت أصلا فلا يجوز أن يقال إنه قاتل أو أمر به ما لم يثبت فضلا عن اللعنة۔ آگے انہی کے مترجم لکھتے ہیں، اگر سوال کیا جائے کیا یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے یا اس نے آپ کے قتل کا حکم دیا، تو ہم کہتے ہیں یہ اصلاً ثابت نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امام غزالی کی یہ بات اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب اصلاً ثابت نہیں، یہ اصلاً ثابت نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب بھونکو۔ اب انہوں نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ کر یہ کیا کہ امام غزالی کا تفرد قرار دیا، حجت الاسلام امام غزالی کا تفرد قرار دیا، جس کو اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں نقل فرما رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہیں، تو کس باغ کی مولی ہے ابے جاہل؟ تو نے کس جرأت کے ساتھ تفرد کہہ دیا؟ آج جو نام لیتے ہیں چند شخصیات کا، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کا، دیگر کا، یہ ان کے تفردات ہیں۔ تو نے کیسے جرأت کی وہ جاہل انسان اس کو امام غزالی کا تفرد کہنے کی؟ اعلیٰ حضرت جس بات کو فتاوی رضویہ شریف میں لکھیں اس کو جگہ دیں، اس کو برقرار رکھیں، اور یہ ڈاکٹر جمال جلالی اور اس کی ذریت اعلیٰ حضرت سے آگے بڑھ کر صرف اور صرف اپنے ایک یہودی ڈاکٹر کو بچانے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی امام غزالی کا تفرد ہے۔ کہتے ہمیں ہیں کہ جی تم اعلیٰ حضرت کے باغی ہو، باغی تو تم ہو جس بات کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فتاوی رضویہ شریف میں لکھ رہے ہیں اس پر تم بکواس کر رہے ہو کہ یہ غزالی کا تفرد ہے۔ اعلیٰ حضرت خاموش ہیں، اپنے فتاوی رضویہ شریف میں جگہ دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ غزالی کا تفرد ہے، اور کہتے کیا ہو کہ اعلیٰ حضرت کے باغی ہم ہیں۔ بغیر تو ڈاکٹر جمال جلالی اور ذریت، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ اور ڈیٹھو بے شرم و حیا ہم نے بھی دیکھے تھے بہت، پر سب لے گئی ہے جمال جلالی اور ذریت بے حیائی آپ کی۔ اب مجھے انتظار رہے گا کب تم امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزیدی قرار دیتے ہو، کب تم اپنا اہل سنت کا موقف پیش کرتے ہو جو تیرا آگے نمائندہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے ابھی پیش کرنا ہے۔ کب تم اہل سنت کا موقف پیش کرو گے، اور کب تم باقی ائمہ کو یزیدی قرار دو گے؟ کب تم توبہ کرو گے امام عالی مقام کی طرف؟ تم نے نسبت کی امام عالی مقام کی طرف، ہم نے نسبت کی کربلا کی طرف، اور سب ائمہ نسبت کرتے ہیں، جمل صفین ہو کربلا ہو اس کو فتن میں رکھتے ہیں، میں نے ثابت کیا، لیکن تم نے امام عالی مقام کی طرف وہ نسبت کی۔ سیدی امام الغیرت نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اجتہاد کی نسبت کی،
اور تم نے کمینگی کرتے ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف فتنے کی نسبت کی. مجھے انتظار رہے گا کہ تم اس چیز سے توبہ کر کے لوگوں کو واضح طور پر کہو گے کہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہم نے امام علی مقام کی گستاخی کی. سیدی امام الغیرت نے یہ کہا تھا کہ امام علی مقام نے اجتہاد فرمایا, کربلا کو ہمارے تمام ائمہ, تمام محدثین, متکلمین, فقہا رکھتے ہیں, ان سب جنگوں کو, جمل, صفین, کربلا وغیرہ کو فتن میں رکھتے ہیں. سیدی امام الغیرت نے یہ کہا تھا اور تم نے امام علی مقام کی طرف اس کی نسبت کر دی. مجھے انتظار رہے گا کب تم اس سے توبہ کرتے ہو. باقی تمہارے اوپر وہ 10 قرض تو باقی ہیں ہی ہیں, اب اس کلپ سے بھی بہت سارے قرض تم پر بنتے ہیں. اگر آگے آنے والے کلپ میں جواب نہ دیا تو میں 11 سے گنتی شروع کروں گا اور اوپر جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. برگے حنا پہ لکھتا ہوں اب درد دل کی بات, شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان تنصوری.